نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سرور کونین محبوب خدا وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ہر ادا دل ربا اور ہر بات بے مثل اللہ ثانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سالوں تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی میں 3 سالوں تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جوں لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی مددگار تھا، ان پر کفار مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے۔ مگر جو مسلمان غریب نادار تھے، ان کا کوئی حامی مددگار نہ تھا اور نہ خود کوئی خاندانی قبائلی حیثیت رکھتے تھے، ان پر کفار مشرکین نے ظلم ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کفار نے ان کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاندانی اور قبائلی وجاہت اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو گزند پہنچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے حرمان نصیبوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مکی زندگی میں پیش آنے والے مصائب آلام میں سے چند ایک پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ ساحر و کاہن۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نبوت رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، امین و صادق اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جادوگر اور کاہن، ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ تکلیف مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنی قلوب کو منور کر کے جاتے تھے۔ کفار مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی معجزہ کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کی بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور ان کفار قریش نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے، یعنی جو ان کی طرح بشر ہیں، اور ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا ہے۔ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کا منافی سمجھتے تھے، اور اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو معجزات
دعوی نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ شخص خوارق عادت کے معاملے میں ساحر اور دعوی نبوت کے معاملے میں کذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس انیس سے پوچھا کہ تم نے مکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص محمد سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر، کاہن، ساحر ہیں، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے اور اس کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو شعر کے پیروں پر پرکھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد نہیں جڑے گا شعر کی طرح۔ خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ مجنون اور دیوانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جیسا قابل لائق انسان جس نے کبھی کسی غیر مناسب کام کا ارتکاب نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ سب و شتم سے بات نہیں کی، چھوٹے کے احترام میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور اعلان نبوت کے بعد کفار نے انہیں مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس عظیم معلم انسانیت، راہبر رشد و ہدایت اور عقل و دانش کے مینار کو مجنون اور دیوانہ کہا، وہ خود مجنون اور پاگل، دیوانے، معاند، متعصب اور سرکش اور اڑدرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی حقیقت کو واشگاف کرتے ہوئے فرمایا اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ۔ ان کو اس سے کب نصیحت ہوتی ہے جس سے ان کے ایمان کی توقع کی جائے، حالانکہ اس سے قبل ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا، پھر بھی یہ لوگ ان سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ اور ان کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر اس کے دعویٰ کے مطابق قرآن نازل کیا گیا ہے، تم نعوذ باللہ مجنون ہو اور نبوت کا غلط دعویٰ کرتے ہو۔ روایت میں ہے کہ زماد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ آئے، ان کا تعلق قبیلہ زشنو سے تھا، وہ جنون، عصے وغیرہ کا جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بیوقوف کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد مجنون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں، شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا اے محمد میں جنون کو جھاڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خواہش ہے کہ آپ جڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی ذات کی تعریف میں رتب اللسان ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے۔ اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جیسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب ہم دو شہادتین کے بعد جو چاہو کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ان کلمات کو پھر سے کہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار ان کے سامنے دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کے اقوال اور شعراء کے اشعار سنے ہیں، مگر میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ان کلمات کے مثل نہیں سنا۔ یہ کلمات تو درائے بلاغت کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر زماد نے کہا اپنا ہاتھ لائیے، اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اور میں تمہاری قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میری قوم کی طرف سے بھی۔ بازار ذوالمجاد میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ابو لہب کی سنگباری۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹ ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟
لوگوں نے جواب دیا یہ آپ کا چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذو المجاز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات عزیٰ کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف ذرا برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت پر۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت ہی بدبخت شقی القلب ملعون تھا وہاں سے اٹھا اور وہ غلاظت لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ کے لیے اپنا چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدہ کی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بغیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھٹھا مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر اپنی کمزوری، ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور اس کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ ابو جہل کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں محمد ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے یاد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آئے جیسے کہ آیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں گئے ابو جہل نے پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب ہوا تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا اور اس کا رنگ فک تھا اور وہ ایسا مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھ لگے اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ گردن مبارک میں کپڑے کا پھندا۔ مکہ کفار مشرکین آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی ولادت کے وقت نکلنے والی غلاظت ڈالتے تو کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم مبارک گردن میں کپڑے کا پھندا لگاتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھے سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم گلہ کونٹا۔ پھر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہیں عقبہ کا مونڈا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہٹایا اور فرمایا کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ سر اور داڑھی کے بال کھینچنا۔ مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر اتنے زور سے کھینچے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بدن سے بال اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کو طلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح دشمن اسلام ابو لہب کے دو لڑکے عتیبہ اور عتبہ سے ہو چکا تھا، لیکن یہ نکاح صرف نکاح ہی تھا، ابھی رخصتی باقی تھی۔ سورہ لہب کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بے عزت کرنے کی نیت سے ابو لہب
اور اس کی بیوی نے اپنے لڑکوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صاحبزادی کو طلاق دے دیں، چنانچہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ امام طبرانی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب اللہ نے تبت یدا ابی لہب سورہ لہب نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ کو کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو تم دونوں کے سر کے لیے میرا سر حرام ہے۔ ان دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے کہا، یعنی این دونوں اٹھانے والی، کہ تم دونوں انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ دونوں صحابی اپنا دین بدلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ طلاق کا عمل جیسا کہ آج کے کچھ شریف گھرانوں میں بڑی بے عزتی کی بات سمجھا جاتا ہے، اس طرح اس وقت بھی عرب سماج کے شریف گھرانوں میں طلاق کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا، پھر ایک ایسے باپ کے لیے جو شرافت کا اعلیٰ نمونہ ہو اور اس کی دو لڑکیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ باپ ہر طرف سے مصائب عالم جھیل رہا ہو، تو کتنے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ دارالندوہ میں قتل کا منصوبہ اور ہجرت کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ میں ظلم و جور کی چکی میں اس طرح پست دیکھ رہے تھے جو ناقابل برداشت تھا، لہذا ان کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی، سوائے رفیق غار حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ابو طالب جیسے عامی مددگار بھی وفات پا چکے تھے۔ اب قریش شدید غصے میں تھے کہ کب تک ہم اس شخص محمد کو برداشت کریں اور وہ ہمارے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین کرتا رہے، چنانچہ ہمیں ان کو قید کر دینا چاہیے یا جلاوطن کر دینا چاہیے یا پھر قتل کر دینا چاہیے تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ پھر قریش سرداران اپنے مشرقہ دارالندوہ میں خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف فیصلہ لینے کو جمع ہوئے۔ کسی نے کہا اس لوہے کی زنجیر میں باندھ کر دروازہ بند کر دو، کسی نے کہا کہ انہیں جلاوطن کر دو، مگر نجدی شیخ کے روپ میں دارالندوہ میں بیٹھا ہوا مردود ابلیس نے ان رائوں اور مشرق نس کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ کوئی رائے نہیں ہے۔ پھر ابو جہل بن ہشام نے یہ رائے دی کہ ہم ہر قبیلے سے ایک قوی جوان کو منتخب کریں، ہم ان میں سے ہر ایک جوان کو ایک تلوار دے دیں، وہ سب کے ساتھ بیک ضرب ان کو قتل کر دیں۔ جب وہ اسے اس طرح قتل کریں گے تو ان کا خون مختلف قبائل میں بنٹ جائے گا۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ بنو ہاشم سارے قریش سے جنگ کریں گے۔ جب اس صورتحال کا بنو ہاشم مشاہدہ کریں گے تو دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو دیت دیں گے۔ نجدی شیخ کی صورت میں بیٹھا ابلیس نے کہا کہ بات تو یہ ہے جو اس آدمی نے کہی ہے، اور اس رائے کے بعد کوئی رائے نہیں ہے، لہذا پوری قوم اس پر تیار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور کسی مسلمان کو اس منصوبہ کا علم نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے جس بستر پر رات گزارتے تھے اس پر رات نہ گزاریں۔ جب رات تاریک ہوئی تو سب کے سب قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کب سوتے ہیں تاکہ وہ سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے بستر پر لیٹ کر میری ہری چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ، کوئی ناپسندیدہ عمل ان کی طرف سے تمہیں پیش نہیں آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سوتے تھے تو اسی چادر میں سوتے، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ہاتھ میں لب بھر مٹی لے کر ان کے سامنے سے نکلے، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہ مٹی ان تمام کے سر پر ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قوت بینائی لے لی، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس کے سر پر مٹی نہ پڑی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے رخصت ہوئے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رخصت ہونا تھا۔ مغرور قریش کو جو عرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پروگرام اور پیغام پسند نہ آیا۔ اس کی وجوہات یہ تھیں، نمبر 1، وہ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے اور بعید سمجھتے تھے کہ خدا کے حکم سے کوئی بشر انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے۔ نمبر 2، وہ جزا و سزائے اعمال کے قائل نہ تھے، اس لیے تعلیم کے موت کے بعد اعمال کا جواب بھی ہوگا ان کے نزدیک قابل تمسخر تھی۔
نمبر 3، وہ خاندان اور شرافت بزرگان پر نہایت مغرور تھے اور انہیں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا قبول کرنا ایک قسم کی حقارت اور ذلت محسوس ہوتی تھی۔ نمبر 4، ان میں اکثر قبائل بنو ہاشم سے مخالفت رکھتے تھے اور دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر چلنا انہیں عار محسوس ہوتا تھا۔ نمبر 5، وہ بت پرستی پر بالکل قانع تھے اور اس سے برتر کسی مذہب میں کسی خوبی کا امکان بھی ان کے تصور میں نہ آتا تھا۔ نمبر 6، وہ زنا، جوا، رازنی، قتل، عیش شکنی، آوارگی، ہر ایک قانون اور وعدہ کی بندش قیود سے آزاد رہنے، بے شمار عورتوں کو گھروں میں ڈال رکھنے کے عادی تھے اور تعلیمات محمدیہ اور قوانین اسلامیہ ان کو اپنی ساری عادات کے دشمن معلوم ہونے لگی۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی اور اسلام کا نام نشان مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہر اسلام کا نام لیوا مسلمان بیان کردہ 6 باتوں کو بغور پڑھ لے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس کی زندگی میں موجود ہے تو اس سے پہلی فرصت میں توبہ کر کے خود کو مومنین صالحین میں شامل کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بعثت ایسے ملک میں ہوئی جہاں صدیوں سے نہ کسی بادشاہ کا تسلط تھا، نہ کوئی اثر قانون نے ڈالا تھا، نہ کوئی ہادی ان کی ہدایت کے لیے پہنچا تھا۔ اس حیوانی آزادی، انسانی آزادی وہ ہے جو مذہب قانون کی پابندی کے تحت ہر شخص کو حاصل ہے، اور حیوانی آزادی وہ ہے جو مذہب قانون کے اثر کو باطل ٹھہرا کر حاصل ہوئی ہو۔ بے علمی، جہالت اور اقوام سے علیحدگی اجنبیت سے ان کی حالت کو اور بھی زیادہ تباہ کر دیا تھا۔ اس بدترین حالت ہی نے ان کو اور زیادہ قابل رحم ٹھہرایا، اور رب العالمین نے اصلاح عالم کا آغاز اسی جگہ سے ہونا پسند فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم ربانی کے مطابق قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ کنبہ میں تقریر، پہاڑی کا آواز، منڈیوں اور میلوں میں آواز، نصیحت، طائف کے بازاروں میں اعلان توحید پر قریش کا سلوک، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا صبر، ثبات قدمی، شیب ابی طالب میں بند رہنا، بیکار کی تکالیف، اور وہ کچھ سیرت النبی کے اوراق پلٹنے سے سامنے آتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور رسول کے کسی اور انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ ظلم و تشدد کے ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جسم کانپ کر اور روح لرز کر رہ جاتی ہے۔ قریش کا ظالمانہ سلوک صرف غلاموں اور ضعیفوں کے ساتھ ہی نہ تھا، اپنے فرزندوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی وہ ایسی سنگدلی کا برتاؤ کی کرتے تھے۔ بعض سابق قریش گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے، اور بعض کو لوگوں کی زرہ پہنا کر جلتے پتھروں پر گرا دیا جاتا تھا۔ کنٹینروں میں ڈال کر دھوپ پر رکھنا آج کی نئی سزا ہے۔ غرض ایسی وحشیانہ سزائیں بھی دیتے تھے کہ صرف اسلام کی صداقت ہی ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ پہلی امتوں نے تو کھوٹے روپے لے کر انبیاء کو گرفتار اور قتل کرا دیا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ہی تھے جو موت کو گلے لگاتے تھے، لیکن نہ تو اسلام چھوڑا، نہ ہی پیغمبر کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ آج بھی دنیا کے کسی کنارے یا ملک میں اسلام کے نام لیواؤں پر مظالم کی جو آگ برسائی جا رہی ہے تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو ہر دور میں دہراتی ہے، کھرے کھوٹے الگ الگ ہوتے رہے ہیں۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر مار کس نے کھائی اور آج بھی کھا رہے ہیں، اور ان مقدس ناموں پر مال کون بنا رہا ہے؟ مسلمانوں کو اس کا فیصلہ تاریخ اسلام کی روشنی میں خود کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مختلف قسم کی ذہنی، جسمانی مصائب عالم سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم قتل کا ارادہ کیا گیا، کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر پتھر پھینکے گئے، کبھی مٹی پھینکی گئی، کبھی گرد و غبار پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی داڑھی اور سر کے بال نوچے گئے، اور کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی بدبختانہ کوشش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اسلام کی اشاعت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت ہمتاً مشغول رہ کر اپنی امت کو بہترین نمونہ فراہم کر گئے۔ ارشاد خداوندی ہے، تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر اللہ کرتا ہو، یعنی مومن کامل ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 63 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔